पता ही नहीं चला कि ये लुटने वाले हैं कौन। चूंकि आज उस सैयदा के शहजादों की शहादत के पेश नजर शबीर बरामद होना है, जिस सैयदा के लिए जब भी आप उसकी बारगाह में, आप नहीं बल्कि मैंने किताबों में, बहुत बड़ी बड़ी किताबों में देखा है कि जिस इमाम ने भी, जिस मासूम ने भी सैयदा की बारगाह में सलामी पेश करना शुरू की है, सबसे पहला कलेमा जो मुझे किताबों में मिला है, इंशाअल्लाह मुहर्रम के बाद कभी सैयदा ज़ैनब पर गुफ्तगू होगी, मैं बयान कर सकूंगा। तो हर मासूम ने पहला कलेमा ज़ियारतनामे में यही कहा है, अस्सलामु अलैके या उम्मल मसाइब। इससे बड़ा मसाइब नहीं हो सकता। यानी आपके हर मासूम इमाम ने जब भी सैयदा की बारगाह में सलामी पेश की है, सलाम पढ़ा है, तो यही कलिमात अदा किए हैं, अस्सलामु अलैके या उम्मल मसाइब। ऐ तमाम मसाइब का मजमूआ, ऐ तमाम दुखों की चलती फिरती तस्वीर, हमारा आप पर सलाम हो। मैं यहाँ फिर एक और बात भी कहना चाहता हूँ जो हजरत अल्लामा नहीं बल्कि आयतुल्लाह सैयद अब्बास, जनाब अब्बास अजीज़ी साहब ने सैयदा ज़ैनब की जो तारीख लिखी है उसमें उन्होंने तारीफ फरमाया है, और दूसरी किताब का नाम है गुरेज हाय बद्दाही, इसमें भी ये कलिमात मौजूद हैं। और भी चंद किताबें हैं, अब हवाले देने का वक्त नहीं है, उनमें ये मौजूद है कि जब ये सैयदा ज़र्फ़ इस्मत से इस्मत को बचाने के लिए ज़हूर पजीर हुई, तो ज़हूर पजीर होते ही इस सैयदा ने रोना शुरू किया। पहला काम जो है इस बीबी का, ज़र्फ़ बादर से आते ही इस सैयदा ने रोना शुरू किया और रोते हुए कहा, या अखी हुसैना, हाय मेरा भाई हुसैन। जब ये बीबी हुसैन का नाम लेकर रोई, रोते हुए अली बढ़े। सैयदा बतूल ने बेटी को उठाया, मुंह सर चूम कर चुप कराना चाहा, लेकिन सैयदा का गिरिया बढ़ता गया। जब गिरिया बढ़ा तो अब बाबा को बुलाया कि बाबा, अल्लाह ने शादादी बख्शी है जिसका आप अक्सर जिक्र किया करते थे, लेकिन आते ही उसने रोना शुरू किया है, और सिर्फ रो नहीं रही बल्कि रो रो के या अखी हुसैन कह रही है। रसूल ने उठाया, मुंह सर चूमा, फरमाया उसको ती। अब ये वही फिक्रे हैं जो आइमा कहते हैं, उसको ती या उम्मल मसाइब, ऐ मेरी उम्मुल मसाइब बेटी चुप कर जा, ना खुद रो ना हमें रुला। तो रसूल ने भी उम्मुल मसाइब फरमाया। सैयदा का गिरिया नहीं रुका और बढ़ा। फिर हसन आए, छोटे से हसन ने झुक कर बहन का सर चूमा, चूम कर कहा, उख्ती उसको ती, मेरी बहन चुप कर जा। सैयदा का रोना बंद नहीं हुआ। अब रसूल ने कहा, अली मेरा हुसैन कहाँ है, मेरे हुसैन को ले आओ। 2 साल का हुसैन चलता हुआ हुजरे में आया। जब बहन को अपना नाम लेकर रोते हुए देखा, हुसैन आगे बढ़े, बढ़कर सर चूमा, सर चूम कर कहा, उख्ती उसको ती अनल हुसैन, बहन जिसका नाम लेके रो रही है वो हुसैन आ गया है। अब तो चुप कर जा। जब इमाम ने कहा वो हुसैन आ गया है, अब तो चुप कर जा। बीबी का गिरिया न रुका तो अब हुसैन झुके, इतने झुके कि बहन के कान के करीब हो गए। करीब होकर कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन वादा करता है आज मेरे कहने पर तू चुप कर जा। कल अगर जिंदगी के किसी मौके पर, किसी मंजिल पर, किसी बाजार में, किसी दरबार में तू मुझे रोता हुआ देख कर देगी, हुसैन चुप कर जा। तो मैं वादा करता हूं तेरे कहने पर मैं चुप कर जाऊंगा।
میں نے بازار شام نہیں پڑھنا، یہ تو مرتبان پر ذکر آ گیا ہے لہذا اس لیے کر رہا ہوں۔ بی بی زینب فرماتی ہیں کہ جب کوفے سے میرا قافلہ چلا تھا، شام تک گیا تھا، شام کے بعد تک حسین کی آنکھیں کھلی رہی، یعنی جہاں جہاں منزل پر ہم رک رہے میرے بھائی کی آنکھیں کھلی رہی، میرا بھائی لیا رہا، سب کی تلقین کرتا رہا، لیکن ہائے شام کا بازار، ہم 64 بیویاں ایک رسی میں پابند تھی۔ زجر بن قیس کے ہاتھ میں رسی جب اوپر سے برستے آگ برستی، شہزادیاں بیویاں قید مستورات جب ذرا رک جاتی سے یہ ظالم اس رسی کا گوشہ کھینچتا، ادھر سے یزیدی ہمیں نیزے مارتے، ہمیں تازیانے مارتے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ اتنے پتھر برسے کہ میں بھیا کے یتیموں پر جھک گئی، میرے جھکنے پر میری پشت مبارک سرخ پسینے سے رنگین ہو گئی۔ اب جب چلنے کے لیے کہا گیا، رسی کھینچی گئی، میں اس قدر سرخ پسینے میں ڈوب چکی تھی کہ میرے لیے قدم اٹھانا مشکل پڑ گیا۔ اب جو اس ظالم نے رسی کھینچی، میں منہ کے بل، کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے؟ 18 بھائیوں کی بہن، نبی کی نواسی، علی و بطول کی بیٹی، 5 لاکھ تماشائیوں کا اجتماع۔ سیدہ کہتی ہیں میں منہ کے بل زمین پر گری، کیسے میں زمین پر گری؟ اسے پھر رسی کو پھینچا، میں کھڑی نہیں ہو سکی، جب میں نہ اٹھ سکی اسے پھر پھینچا، پھر میں نہ اٹھ سکی تو جب مجبوراً میں نہ اٹھی تو میں نے دیکھا حسین کے سر کی طرف جو نیزے پر سوار تھا، آنکھوں سے آنسو تھے لیکن آنکھیں بند تھی۔ جب میں نے حسین کی بند آنکھیں دیکھی تو میں نے تڑپ کر کہا، زہرا جلال بطول کا بیٹا، غریب کربلا، یہ میری قتلگاہ ہے، یہ شام کا بازار نہیں۔ رو لو رو لو، یہ راتیں رونے کے لیے ہے، یہ عزاداری کے لیے ہے، بطول کو پرسہ دے رہے ہو۔ حسین حسین 70 قدم کے فاصلے سے میں تیری شہادت کا کے قریب کھڑے ہو کر تیری گردن پر چلتا ہوا خنجر دیکھتی رہی۔ حسین اپنی آنکھیں کھول، ذرا میری بطل میں، میری قتلگاہ میں مجھے بھی دیکھ۔ جب میں نے کہا حسین آنکھیں کھول، ادھر کہا اور ادھر میری نگاہ اکبر کے سر پر، قاسم کے سر پر، عباس کے سر پر جب پڑی، سب کی آنکھیں بند تھی۔ میں نے کہا زہرا جلال ذرا زینب کو اٹھتے ہوئے دیکھو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ حسین میں نے کربلا کے میدان میں تجھے بچانے کے لیے میرے نانا کا فرمان ہے کہ جو صدقہ دے دو صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ میں نے اپنی گودی کے پالے اون و محمد نیت کر کے تیری خاطر صدقہ نکال کر دیے، میدان میں روانہ کیا۔ صاحبان دل، صاحبان اولاد، جب یہ دونوں شہزادے اون و محمد 3 دن کے بھوکے اور پیاسے ماں کے ہاتھوں سے پہنائے ہوئے کفن کے ساتھ میدان میں پہنچے، جعفر طیار کے پوتوں نے، حیدر کرار کے نواسوں نے دادے اور نانے کی شجاعت رنگ جمایا۔ جب ہر طرف سے لاشیں گرنے لگے تو دونوں شہزادوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ جلدی کریں۔ ابن سعد تک پہنچے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے، تلواریں لہراتے ہوئے، سامنے آنے والے کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے یہ دونوں شہزادے ابن سعد کے خیمے تک پہنچے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ مجھ تک پہنچ گئے ہیں تو اس نے چیخ کر کہا، یزیدیوں، شامیوں، کوفیوں، کیا تم انہیں عام بچوں جیسا بچہ سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے
یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، چاروں طرف سے ان پر حملہ کرو۔ اب آپ کو میرے مزاج مصائب خطابت کا علم ہے، میں کبھی قسمیں نہیں کھاتا، رب اکبر کی قسم یہ میں ہاتھ رکھ رہا ہوں مولا عباس کے پنجے پر۔ یہاں جو تاریخ کے فکرے ہیں وہ یہ ہیں کہ ابن سعد کا اتنا کہنا تھا 4000 تیر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، 4000 تیر چاروں طرف سے ان شہزادے پر برسے۔ اب اندازہ لگاؤ تعداد کتنی ہے، اور یہ بچے 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، جب ہر طرف سے تیر لگنے شروع ہوئے لیکن بچوں کی کاٹ میں پھر بھی فرق نہ آیا۔ جب آگے بڑھے تو عامر بن ناشل ملعون نے اپنا نیزہ جناب محمد کے پشت مبارکہ میں مارا، پھر وہاں سے نکال کر پہلو میں نیزہ مارا، کیونکہ تیروں سے چھلنی تھے۔ ادھر نیزہ لگا، ادھر یہ جناب زینب کی گود کا بالا جین سے زمین پر آیا، پکار کر کہا بھیا میں گر گیا ہوں۔ ابھی یہ شہزادہ گرا تھا اور آگے بڑھا حملہ کرنے کے لیے، یا کسی ظالم نے پہلے آپ کی پیشانی پر تیر مارا، پھر آپ کو نیزہ مارا، اور ایک نیزہ نہیں، تاریخ میں ہیں نیزے والوں نے گھیرے میں لیا، چاروں طرف سے نیزے لگنے لگے۔ دروازے سے سیدہ نے دیکھ کر کہا اور آگے بڑھنا پیچھے نہ رہنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جعفر طیار کا پوتا انتہائی زخمی حالت میں زمین پر گرا۔ جیسے گرا ظالموں نے ایک دوسرے سے کہا جلدی کرو، ان دونوں کی لاشوں پر اتنے گھوڑے دوڑاؤ کہ ان کی ماں لاشیں پہچان نہ سکے۔ لیکن ان کے گھوڑے دوڑانے سے پہلے شہزادہ علی اکبر، مولا عباس، شہزادہ قاسم شہزادوں کی لاش تک پہنچ چکے تھے۔ حسین پھر ان کے پیچھے روانہ ہوئے، دونوں شہزادوں کی لاشیں اٹھائی، خیمہ گاہ میں لائے، لا کے خیمہ گاہ میں بچوں کو سلا دیا۔ اب امام نے کہا بہن زینب آؤ اپنے بچوں کا آخری دیدار کر لو۔ رو کے کہا حسین میں نے صدقہ نکالا تھا، حسین میں بچوں کو دیکھنے نہیں آتی، کہا بہن میں امام پڑھ کے کہہ رہا ہوں آ کے پیشانی چوم لے، ان کے چہرے چوم لے۔ ماتم حسین، ماتم غریب، ماتم مظلوم۔ حضرات ماتم داری کے لیے باہر تشریف لے جائیں۔